مورخ لکھتا ہے کہ ہر جگہ شادی و فرح غالب تھا، رنج کا کہیں گزر نہ تھا، نام و نشان غم چنا گم باشد کے بادۂ غم گسار بیکار ماند۔ سرا پردہ شاہی کی چھت گہری آسمانی رنگ کی تھی اور اس میں جواہرات کے ستارے ٹکے تھے۔ عروس کی خلوت گاہ پر زربفت کا پردہ پڑا تھا اور دلہن کی سیج کوہ کاف کی ملکہ کی سیج سے بھی زیادہ حسن و جمال رکھتی تھی۔ شہزادی خانزادہ جس قدر جہیز لے کر نوشہ جہانگیر کے گھر آئی تھی وہ مہمانوں کو دکھایا گیا۔ تیمور نے ایک دوسرے شامیانے کو ان تحائف سے بھر دیا جو اپنے فرزند کی طرف سے عروس کو دیے تھے۔ ان میں کمر بند، طلائی، سیم و زر، یاقوت و الماس، مشک و عنبر، حز و حریر، دیبا و زربفت تھا اور ولایت خطا کے بنے ہوئے ریشمی لباس تھے جن پر زرری کا کام تھا۔ ان چیزوں کے ساتھ عمدہ گھوڑے اور حسین باندیاں بھی تھیں۔ مورخ ان چیزوں کے بیان اور تعریف میں کچھ دیر تک مصروف رہا ہے اور لکھتا ہے کہ شادی کے دنوں میں ہر روز ایسی ہی بیش بہا چیزوں کا ایک پورا خزانہ خالی کر دیا جاتا تھا۔ بیت بدیں گونا چندے بے بزم شہی، ہمیں کرد ہر روز گنجے تہی۔ کیا عجب ہے کہ جس وقت تیمور نے اپنے لخت جگر جہانگیر اور شہزادی خارزم کو عروس بنے دیکھا ہوگا تو اس کو اپنی وہ رات یاد آئی ہوگی جب کہ الجائی خاتون لشکر گاہ میں دلہن بن کر آئی تھی اور اس کے آتے ہی نکارے اور شادیانے بجنے لگے تھے، اور جس وقت الجائی ریگستان میں پاپیادہ تیمور کے ساتھ چل رہی تھی تو ہنس ہنس کر کہتی تھی کہ اب اس سے زیادہ اور کیا لکھا پورا ہوگا کہ پیدل چلنا پڑ رہا ہے۔ مگر خانزادہ کی تقدیر کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک فاتح کے فرزند اکبر کی پہلی بیوی تھی۔ جہانگیر اپنا دربار خیل و حشم علیحدہ رکھتا تھا۔ خانزادہ کے حسن و جمال پر اسے بہت ناز تھا۔ یہی باتیں تھیں کہ ایک مرتبہ شہزادی خانزادہ نے امیر تیمور کو کسی قدر برہم کر دیا، لیکن خانزادہ نے فوراً عرض کیا، اے امیر، فاتح وہ ہے جو بادشاہ اور فقیر دونوں کا قصور معاف کر دے۔ اگر کسی سے خطا ہو تو عفو تقصیر کرے، کیونکہ جب دشمن خواستگار معافی ہو تو پھر اس کو دشمن تصور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فاتح جب کوئی چیز کسی کو بخشتا ہے تو اس کے معاوضے کا متوقع نہیں ہوتا۔ وہ کسی ایک شخص کی دوستی پر حسر نہیں کرتا اور نہ اس کا غضب صرف ایک ہی دشمن پر نازل ہوتا ہے، کیونکہ سب اس سے ادنا ہوتے ہیں اور اس کو سب پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ تیمور نے کہا، ہاں، میری خدمت میں بڑے بڑے عظیم الاقتدار امراء اور ایل و اولوس حاضر رہتے ہیں، لیکن ایک گدائے بے نوا کے الفاظ نے مجھے اس وقت متردد کر دیا ہے۔ خانزادہ کی ذہانت و فراست سے تیمور خوش ہوتا تھا۔ گو وہ یہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کہتی ہے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی سفارش میں کہتی ہے۔ جب جہانگیر کے گھر میں خانزادہ کے بطن سے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو تیمور کو اس خبر سے بے انتہا مسرت ہوئی۔ تیمور نے خود اپنی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد سرائے ملک خانم دلشاد آغا سے نکاح کیا تھا۔ سرائے ملک خانم کا پہلا شوہر امیر حسین پسر قزغن تھا۔ پرانے مغلوں میں یہ دستور تھا کہ خاندان شاہی کی مستورات اگر ان کے شوہر لڑائی میں مارے جاتے تھے تو وہ نئے بادشاہ کے محل میں داخل کر لی جاتی تھیں۔ دلشاد آغا نسل چنگیز خان سے تھیں۔ سرائے خانم دلشاد آغا تیمور کی بیوی اور ملکہ تھی۔ خیمہ و خرگاہ میں گھر کی مالک وہی تھی۔ جس وقت تیمور لڑائی کے میدان میں ہوتا اور سرائے خانم ساتھ ہوتی تو سرداران جنگ اس کی تعظیم و تکریم کا فرض ادا کرتے رہتے۔ شرفائے تاتار کی اور عورتوں کی طرح ملکہ سرائے خانم بھی کثیر الاولاد ثابت ہوئی۔ اکثر شکار میں تیمور کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کی بڑی وفادار تھی۔ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب اس عفیفہ کے گرد جمع ہو کر دولت گورگانی کا دم بھرتے تھے۔ تیمور سمرقند میں بہت کم نظر آتا تھا۔ سرحدوں سے قاصد یا شتر سوار اس کی خبریں لایا کرتے تھے، یا کسی شہر کے فتح کے بعد وہاں کا مال غنیمت جب گاڑیوں میں بھرا ہوا شہر میں آتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ امیر کہاں اور کس حال میں ہے۔ ماوراء النہر میں اب بالکل امن ہو گیا تھا۔ تیمور ہر سال سمرقند سے مغرب کی سمت میں خراسان کی سڑک سے نیشا پور اور مشہد کی زیارت گاہوں سے ہوتا ہوا بحر خزر کو جایا کرتا تھا۔ اہل سمرقند نے سنا کہ قوم سربداری کو جس نے مدت سے طاقت و تاراج کو اپنا شیوا بنا رکھا تھا، تیمور نے نیست و نابود کر دیا۔
بلاد شمال کی طرف مراجعت کرنے کے حالات لوگوں کو بہت کم دریافت ہوتے تھے، لیکن ایک مرتبہ وہ جتا مغلوں کے دارالریاست تک بلکہ اس سے بھی آگے پہنچ گیا۔ سمرقند کی کارواں سراؤں میں قصے بیان ہوا کرتے تھے کہ دشت گوبی کی ریگ روان میں تیمور گورگان کا کس طرح گزر ہوا۔ قمر الدین نے جو جتا کا آخری خان تھا، تیمور سے لڑنے کی جرت کی مگر شکست کھائی۔ اس کا گھوڑا پکڑ لیا گیا اور وہ خود میدان سے تنے تنہا فرار ہوا۔ تیمور نے اپنے فرزند جہانگیر کو لکھا کہ پہلے تو ہم نے آگ کے شراروں کو بجھایا تھا مگر اب آگ ہی کو بالکل سرد کر دیا۔ جس وقت تیمور ولایت خطا والی سڑک سے جو طول میں 1000 میل تھی سمرقند پہنچا ہے تو شہر کے لوگ شہر کے باہر والے باغوں سے بھی آگے آ کر استقبال کو حاضر ہوئے، مگر یہ سب لوگ سیاہ پوش اور بالکل خاموش تھے۔ امیر سیف الدین جو امراء میں سب سے زیادہ عزت رکھتے تھے چند افسروں کے ساتھ تیمور کی طرف بڑھے۔ ان سبوں نے سروں پر خاک ڈال رکھی تھی۔ تیمور نے جب ان کو آتے دیکھا تو گھوڑے کی راسیں کھینچی۔ امیر سیف الدین گھوڑے سے اترے، کچھ دور پیدل چلے اور قریب آ کر امیر تیمور کی رکاب پکڑ لی اور اوپر نہ دیکھا۔ تیمور نے کہا، کہتے کیوں نہیں، ڈرتے کیوں ہو؟ امیر سیف الدین نے عرض کیا، ڈرتا نہیں مگر ہے ہاتھ عالم جوانی میں کہ ابھی قوا پوری توانائی کو نہ پہنچے تھے کہ حضور کے لخت جگر نے سفر آخرت اختیار کیا۔ شہزادہ جہانگیر کی بیماری کا حال امیر تیمور کو کسی نے نہیں لکھا تھا۔ تیمور کی واپسی سے کچھ دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ سیف الدین نے جو شہزادہ کے اتعلیق تھے اتنی ہمت کی کہ باپ کو بیٹے کے مرنے کی خبر دی۔ تیمور نے سیف الدین سے کہا، جاؤ اپنے مرکب پر سوار ہو جاؤ۔ جب بوڑھے سیف الدین گھوڑے پر سوار ہو لیے تو تیمور نے جولو کے سواروں کو آہستہ قدم چلنے کا حکم دیا۔ اب تمام فوج کو جو تیمور کے ساتھ تھی جہانگیر کی موت کا حال معلوم ہو گیا۔ فوج آخرکار سمرقند میں داخل ہوئی۔ اسی شب کو جہانگیر کے کرنا اور نقارے جو زندگی میں اس کی آمد کی خبر دیا کرتے تھے تیمور کے سامنے لا کر توڑ دیے گئے تاکہ پھر کوئی ان کو نہ بجا سکے۔ تھوڑی دیر تک تیمور نے لب بند کر کے اس تکلیف کو ضبط کیا۔ اپنی چیزوں میں جہانگیر سے زیادہ کسی سے اس کو الفت نہ تھی۔